بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه، والى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح، وكذلك مطلق قول الحافظ ابي نصر الوائلي السجزي اجمع اهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقوله في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه، فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف واللہ اعلم۔ ہم النوع الاول میں مقدمہ ابن الصلاح میں حدیث صحیح کے ساتھ متعلق جو 8 اہم فوائد تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے جی۔ انہی 8 اہم فوائد میں یہ چھٹا فائدہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ چھٹے فائدے میں مصنف کتاب نے ابن الصلاح نے یہ ذکر کیا کہ صحیحین میں جی آپ اسے ان تمام روایات پر صحیح کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ چلیں وہ روایات جو سند متصل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں جو حدیث صحیح کی تعریف میں ہے تو وہ تو بغیر کسی اشکال، اعتراض اور شبہے کے وہ تو صحیح ہیں، لیکن بغیر سند کے جو روایات ہیں جن کو معلقات کہا جاتا ہے، جن کو تعلیقات کہا جاتا ہے، تو ان روایات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو پہلے تو جی ان تعلیقات کو معلق کی تعریف کی اور یہ ذکر کیا کہ صحیح بخاری میں زیادہ ہیں صحیح مسلم کے مقابلے میں، بلکہ صحیح بخاری میں ہی زیادہ ہیں صحیح مسلم میں،
وہ جو 14 ہیں تو ان 14 میں بھی 13 روایات کی امام مسلم نے سند متصل کے ساتھ انہیں ذکر کیا ہے، اسی لیے مصنف ففی بعضہ نظر کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر معلقات میں صحیح بخاری میں دو قسم کی وہ ذکر کی ہیں کہ بعض وہ ہیں کہ جو جزم کے ساتھ ذکر کی ہے مصنف نے، اور بعض وہ ہیں کہ جو یقین اور جزم کے ساتھ انہوں نے ذکر نہیں کی۔ تو جو جزم کے ساتھ انہوں نے ذکر کی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مصنف کے نزدیک یہ جو نسبت ہے تو یہ بھی صحیح ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ قول کیا ہے تو ان کی طرف اس قول کی نسبت یہ درست ہے اور یہ صحیح ہے، اور یہ ہرگز اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اگر وہ قول وہ ان سے ثابت نہ ہوتا، صحیح نہ ہوتا، تو ہرگز یقین کے صیغے کے ساتھ قال، ذکر، روا ان الفاظ کے ساتھ ان کی طرف نسبت نہ کرتے، اور جن میں جزم نہیں ہے تو اصل میں وجہ یہ ہے تو یہ مصنف کی طرف سے کہ اس پر کسی صحت کا حکم وہ نہیں لگایا گیا، کیونکہ اس قسم کی عبارات یہ حدیث ضعیف میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن پھر سوال آتا ہے کہ مصنف نے اسے صحیح میں پھر کیوں درج کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی اصل کی صحت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، کوئی نہ کوئی اصل ہے، اور جی ایسی اصل ہے کہ جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس سے استیناس کیا جا سکتا ہے اور اس کی طرف میلان کیا جا سکتا ہے۔ ثم انما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحیح، اب یہاں پہ مصنف کہ اس عبارت میں جو آج کے درس میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بخاری میں، صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں صحیح احادیث کے ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے کہ صحیح بخاری میں صحیح احادیث ہیں، تو اس کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یہ جب کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کہ اس میں صحیح احادیث ہیں تو بخاری میں تو بہت سی معلق روایات بھی ہیں، تو دراصل یاد رکھیں جو صحیح بخاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں صحیح روایات ہیں، تو اس سے مراد وہ روایات ہیں جو مقصد کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یعنی اصل کتاب اور کتاب کے مقصد کے ساتھ انہی روایات کا تعلق ہے کہ جس کے لیے امام بخاری نے اپنی صحیح کو، اپنی صحیح میں ان روایات کو جمع کیا ہے۔ خود بخاری کا قول وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس اپنی کتاب میں جو منتخب کی گئی روایات ہیں، میں نے اللہ کے پیغمبر کے انہی اقوال افعال کو میں نے جمع کیا ہے۔ تو امام بخاری نے جو صحیح کی بات کی ہے تو وہ بھی انہی روایات کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ پھر دو مشہور محدثین یہاں پہ ان کے اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں جی۔ ایک قول جو ذکر کیا ہے وہ ہے جی ابو نصر وائلی السجزی کا، جی المتوفى 444 ہجری، اور دوسرا قول ابو عبداللہ حمیدی الاندلسی صاحب الجمع بین الصحیحین، اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے، المتوفى 488 ہجری۔ تو ان دونوں علماء کے قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ انہوں نے جو صحیح بخاری کے متعلق سے یہ جو اقوال کہے ہیں تو اس سے مراد بھی ان کے وہی روایات ہیں کہ جو کتاب کے مقصد کے ساتھ ان کا تعلق ہے،
جی اس سے مراد نہ تو ان کی معلق روایات ہیں، نہ ان اقوال سے ان کی مراد جو اس کتاب میں عنوانات دیے گئے ہیں جنہیں تراجم الابواب کہا جاتا ہے۔ ان ابواب کے جو تراجم اور عنوانات ہیں تو ان کے اقوال سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے اقوال سے مراد وہ مرفوع روایات ہیں کہ جو انہوں نے سند متصل کے ساتھ امام بخاری انہیں لائے ہیں۔ تو یہاں پہ اس عبارت کا بنیادی مقصد وہ یہ ہے، ثم انما یتقاعد من ذالک، پھر بے شک وہ روایات، یتقاعد من ذالک، کہ جو قاصر ہیں، من ذالک اس صحیح بخاری میں، جی اس صحیح بخاری میں جو قاصر ہیں کس سے؟ عن شرط الصحیح، صحیح کی شرائط سے، یعنی جس میں صحیح حدیث کی شرائط وہ تمام کی تمام وہ نہیں پائی جاتی، اور جس میں صحیح کی وہ تمام شرائط سے وہ روایات قاصر ہیں، یعنی ان میں موجود نہیں ہے، ان میں وہ شرائط موجود نہیں ہے تمام کی تمام۔ ثم انما یتقاعد من ذالک، ذالک میں اشارہ اسی صحیح بخاری کی طرف، جی اور پھر بے شک وہ روایات یتقاعد کہ جو قاصر ہیں، من ذالک اس صحیح بخاری میں سے، کس سے قاصر ہیں؟ عن شرط صحیح، صحیح حدیث کی شرائط سے، صحیح حدیث کی جو پانچوں شرائط ہیں وہ صحیح بخاری میں بعض روایات میں وہ نہیں موجود، قلیل، تو وہ روایات تھوڑی ہیں، یعنی وہ بھی کوئی اتنا ایک بڑا ذخیرہ نہیں ہے، یا وہ بھی اتنی زیادہ روایات نہیں ہیں، بلکہ وہ تھوڑی ہیں۔ یوجد فی کتاب البخاری، یہ تو وہ تھوڑی روایات کہاں پہ ہیں؟ یوجد فی کتاب البخاری، وہ تھوڑی روایات پائی جاتی ہیں صحیح بخاری میں، فی مواضع، بعض جگہوں میں، وہ بعض جگہ کون سی ہیں؟ من تراجم الابواب، یعنی ابواب کے تراجم میں، تراجم عنوانات، امام بخاری نے جو احادیث پر جو ابواب کے عنوانات قائم کیے ہیں، مثلا کیف کان بدء الوحی، کہ العلم قبل القول والعمل، یہ جو تراجم الابواب ہیں، ابواب کے جو تراجم اور عنوانات ہیں، تو اب ان ابواب میں یا اسی میں پھر انہوں نے بعض جملوں کا، امام بخاری نے بعض جملے جو ہیں وہ لائے ہیں، تو کہ اب ان جملوں میں وہ صحیح کی شرائط کے سند متصل ہو اور شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، تو اب ان میں وہ شرائط وہ تمام کی تمام وہ موجود نہیں ہیں، تو یہ تھوڑی روایات یہ پائی جاتی ہیں فی مواضع، بعض جگہوں میں، من تراجم الابواب، ابواب کے تراجم میں یہ پائے جاتے ہیں، دون مقاصد الکتابی و موضوعی، نہ کہ مقاصد کتاب میں اور موضوع کتاب میں۔ مطلب یہ کہ جن روایات کا تعلق کتاب کے مقاصد کے ساتھ ہے اور کتاب کے موضوع کے ساتھ ہے، تو ان میں تو تمام روایات جتنی ہیں ان تمام میں صحیح کی شرائط موجود ہیں، جن میں صحیح کی تمام شرائط موجود نہیں ہیں تو وہ ایک تو تعداد میں کم ہے، اور دوسری یہ کہ ان کا تعلق زیادہ طور پہ ابواب کے تراجم اور عنوانات کے ساتھ ہے، اور وہ اصل مقصد کتاب اور موضوع کتاب سے گویا کہ وہ خارج ہیں۔ اچھا، مقاصد کتاب، کتاب کے مقاصد اور موضوع سے مراد کیا ہے؟ کہ الذی، وہ موضوع، یشعر به اسمہ الذی سماہ به، وہ موضوع کہ جس کی طرف اشارہ کرتا ہے اسمہ، اس کتاب کا نام، اس کتاب کا نام اس کے موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، کون سا نام؟ یہ الذی سماہ به،
وہ نام جس کے ساتھ خود مصنف نے اپنی کتاب کو مسمى کیا ہے، اور امام بخاری نے خود اس کتاب کا جو نام رکھا ہے تو اسی سے اس کتاب کا جو اصل موضوع ہے اور اصل مقصد ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اور وہ نام کیا ہے صحیح بخاری کا؟ وهو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ امام بخاری نے اپنی صحیح کا جو پورا نام ہے وہ یہ رکھا ہے۔ یاد رکھیں، جامع یہ اس کتاب کو کہتے ہیں جو دین کے تمام بڑے ابواب پر مشتمل ہو، جو دین کے تمام بڑے بڑے ابواب ان سے متعلق احادیث پر مشتمل ہو۔ حدیث کی جو کتاب دین کے بڑے بڑے ابواب سے متعلق احادیث پر مشتمل ہو تو اسے الجامع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اردو میں اس کے حوالے سے شعر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، سیر آداب و تفسیر و عقائد، سیر آداب و تفسیر و عقائد، فتن احکام و اشرات و مناقب، یہ شعر کہا جاتا ہے، سیر آداب و تفسیر و عقائد، فتن احکام و اشرات و مناقب۔ سیر ایک، آداب دو، تفسیر تین، عقائد چار، ایک مصرے میں یہ چار، اور فتن پانچ، احکام چھ، یہ اشرات سات، اور مناقب یہ آٹھ۔ مطلب یہ کہ جس حدیث کی کتاب میں یہ آٹھ بڑے بڑے ابواب ہوں تو دین تقریباً یہ تمام بڑے بڑے ابواب جو ہیں اور دین کے جو قابل الذکر ابواب ہیں تو یہ اگر حدیث کی کسی کتاب میں موجود ہوں تو اسے الجامع کہا جاتا ہے۔ چونکہ ترمذی میں یہی ابواب یہ تقریباً تمام کے تمام موجود ہیں، اسی لیے ترمذی پر بھی الجامع کا اطلاق یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اس نام میں المسند۔ مسند کی تعریف یہ تو ہم نے شروع میں کی تھی، لیکن یہاں پہ اس کی مسند سے مراد مسند کی وہ دوسری تعبیر ہے کہ جس سے مراد کہ اللہ کے پیغمبر کی مرفوع روایات ہیں۔ مسند سے مراد وہ احادیث کے جو سند متصل کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں۔ شروع میں جب ہم نے حدیث صحیح کی تعریف پڑھی تھی تو حدیث صحیح کی تعریف ہم نے المسند، الحدیث المسند، ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ حدیث جو باسند ہو، جو سند کے ساتھ وہ ذکر کی جائے۔ مسند میں نے کہا تھا 8-9 معانی ہیں اس کے۔ ایک معنی المسند وہ ہم نے شروع میں کیا تھا۔ صحیح بخاری میں جو مسند سے مراد ہے تو اس سے مراد یعنی وہ احادیث کے جو سند متصل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں۔ اور مسند کے اور بھی اطلاقات ہیں جو میں نے بعض ان میں سے ذکر کیے تھے، اس طرح مثلا مسند احمد کو مسند احمد کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ الصحیح تیسری شرط ہے بخاری کے نام میں، اور اس سے مراد یعنی وہ احادیث کے جو شرائط خمسہ اور صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہیں ان پر مشتمل ہو۔ سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا، راوی کا ضابط ہونا، شاذ نہ ہونا اس روایت کا، اور علت کا نہ ہونا۔ المختصر، المختصر، اور یہ وہی امام بخاری کا قول ہے جو اس سے پہلے ہم نے فائدہ نمبر 4 میں ذکر کیا تھا۔ وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ
اور میں نے صحیح روایات جو ہیں وہ بہت چھوڑ دی ہیں، میں نے بہت چھوڑ دی ہیں۔ مطلب یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب جو ہے وہ ان روایات کو منتخب کیا ہے، مختصر سے مراد اختصار کیا ہے، یعنی یہ کتاب تمام صحیح احادیث کا استیعاب اس نے نہیں کیا، بلکہ یہ صحیح احادیث کا انتخاب ہے اور اختصار ہے۔ ٹھیک ہے، اختصار ہے۔ اور آگے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیغمبر کے امور، تو امر میں اللہ کے پیغمبر کے اقوال افعال یہ آ جاتے ہیں۔ سنن سے مراد یا امور سے مراد اللہ کے پیغمبر کے جو ذاتی اوصاف ہیں، ذاتی اوصاف۔ سنن سے مراد اللہ کے پیغمبر کے اقوال و افعال، تقریرات وغیرہ یہ آ جاتے ہیں۔ وہ ایامی ہی، ایام سے مراد وہ حوادث ہیں اور وہ حالات ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواہ وہ نبوت سے پہلے ہوں اس 40 سالہ دور میں، یا نبوت کے بعد ہوں، یہ تمام جو ہے، یہ تمام حالات یہ صحیح بخاری میں پھر روایات میں یہ آتا ہے۔ تو امام بخاری جی ان کی کتاب کے نام میں ہی ان کے کتاب کا مقصد وہ مذکور ہے۔ وهو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ وإلی الخصوص الذی بیناہ، جی اور اسی خصوصی پہلو کی جانب، خصوص سے مراد اسی خصوصی پہلو کی جانب، یہ جو مخصوص پہلو ہے، کہ کون سا مخصوص پہلو؟ الذی بیناہ، وہ مخصوص پہلو جو ہم نے بیان کیا اور ہم نے ذکر کیا۔ کون سا پہلو ہے؟ یعنی تمام احادیث کا صحیح ہونا، تمام احادیث کا صحیح ہونا، یعنی بخاری میں جو اس کتاب کے موضوع کے ساتھ متعلق روایات ہیں، اور اس صحیح بخاری میں جو اس کے موضوع کے ساتھ متعلق روایات ہیں، وہ تمام کی تمام روایات وہ صحیح ہیں، اور ان میں صحیح کی جو شرائط ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی خصوصی پہلو کی جانب جو ہم نے ذکر کیا، یرجع مطلق قولہ، بخاری کا یہ اپنا مطلق قول یہ لوٹتا ہے، یعنی بخاری نے جو بغیر کسی قید کے مطلقاً یہ قول فرمایا ہے اور اس میں کسی قید وغیرہ کو نہیں لگایا، تو بخاری کے اس قول کا یہی مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ما ادخلت، بخاری کا قول کیا ہے؟ ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح، میں نے داخل نہیں کی فی کتاب الجامع میں، یعنی جامع یعنی صحیح بخاری میں، الا مگر وہ روایت میں نے داخل کی ہے صح جو صحیح ہو۔ تو اب بخاری کے اس قول کا، حالانکہ اس میں کوئی قید وغیرہ یہ نہیں ہے کہ ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح غیر المعلقات، معلقات کے بغیر جو ہیں وہ تمام روایات صحیح ہیں، حالانکہ بخاری نے تو تمام کتاب کی طرف صحیح کی نسبت کی ہے۔ دراصل اس قول کا جب انہوں نے مطلق قول ذکر کیا ہے بغیر کسی قید کے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے مراد وہ روایات ہیں کہ جو کتاب کے مقصد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کتاب کے موضوع کے ساتھ جن روایات کا تعلق ہے، اور وہ صحیح مرفوع روایات ہیں کہ جس میں انہوں نے ان تمام شرائط کا لحاظ کیا ہے کہ جن شرائط کے لیے اور جن روایات کے لیے بخاری نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ مُطْلَقُ قول الحافظ ابی نصر الوائلی السجزی، یہاں پہ دو علماء محدثین کا قول یہ نقل کر رہے ہیں کہ ان کے قول کو بھی، ان کے قول کا بھی یہی مطلب ہے، ان کے مطلق قول کا بھی، مطلق یعنی انہوں نے بھی بخاری کے تمام روایات کی طرف نسبت کی ہے مطلقاً بلا کسی قید کے۔
تو ان کے قول کا بھی مطلب وہ یہی ہے کہ ان کی مراد بھی صحیح بخاری کے ان روایات کی طرف ہے، یعنی تمام نہیں کہ ان کی مراد ابواب کے تراجم بھی ہوں، معلقات بھی ہوں، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد بھی وہی روایات ہیں کہ جن کا کتاب کے موضوع اور مقصد کے ساتھ تعلق ہے۔ کذالک مطلق قول الحافظ ابی نصر الوائلی السجزی، اور یہ 444 ہجری میں یہ محدث وفات پائے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اجمع اہل العلم، علماء کا اجماع ہے۔ علماء سے مراد کون ہے؟ الفقہاء وغیرہم، فقہا اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں۔ کس بات پہ ان کا اجماع ہے؟ علی ان رجلا، اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ایک شخص لو حلف بالطلاق، اگر وہ طلاق کی قسم کھائے کہ اور وہ اپنی بیوی کے لیے طلاق کے الفاظ کہے کہ وہ میرے نکاح سے نکل جائے، کہ اگر وہ یہ کہے اپنی قسم میں کہ ان جمیع ما فی کتاب البخاری، کہ صحیح بخاری میں وہ تمام روایات، ان جمیع ما فی کتاب البخاری، کہ صحیح بخاری میں وہ تمام روایات، مما وہ روایات، رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہیں روایت کیا گیا ہے اللہ کے پیغمبر سے، یعنی مرفوع روایات، قد صح عنہ، تحقیق یہ صحیح ہیں اللہ کے پیغمبر سے۔ اس کا کیا مطلب قد صح عنہ؟ مطلب یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، کہ اللہ کے پیغمبر نے ان باتوں کو کہا ہے، لا شک فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، کہ اگر ایک شخص یہ بات کہے کہ بخاری میں کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف جتنی روایات کی نسبت کی گئی ہے تو یہ تمام روایات یہ صحیح ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے اسے یقینی طور پر یہ بات کہی ہے، اور ان کی طرف یہ نسبت یہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق کی یہ قسم کھائے اور وہ اپنی بیوی پر طلاق جو ہے وہ ڈال دے کہ وہ میرے نکاح سے نکل جائے، اگر ایسا نہ ہو تو انہ لا یحنث، تو بے شک وہ شخص وہ اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔ والمرأة بحالها فی حبالته، اور وہ بیوی اور وہ عورت بحالها اپنی حالت پر اسی طرح فی حبالتی اس شخص کے نکاح میں ہوگی، مطلب یہ کہ وہ اس کے نکاح سے نکلے گی نہیں، یعنی اتنی وہ اتھینٹک اور صحیح روایات ہیں۔ حبالہ، حاشیے میں لکھا ہے حبالہ بالکسر، جمعها حبائل، وہی ما یصاد بها من ای شیء، جال کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شکار کیا جائے، یعنی مطلب یہ وہ جال، تو مطلب یہ کہ وہ عورت بحالہا بدستور جو ہے وہ اس شخص کے جال میں ہوگی، مطلب یہ کہ اس کے نکاح میں ہوگی۔ دوسرا قول ابو عبداللہ الحمیدی کا، گزشتہ فوائد میں ان کا ذکر 2-3 مرتبہ ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ، اور اسی طرح اس قول کا مطلب بھی یہی ہے، ذکرہ کہ جسے ذکر کیا ہے ابو عبداللہ الحمیدی نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین میں، من قولی، ان کا قول یہ ہے، لم نجد من الائمة الماضین، کہ ہم نے ماضی کے ائمہ میں سے نہیں پایا، ماضی کے ائمہ میں سے ہم نے نہیں پایا، رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تو انہیں دعا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو، ماضی کے ائمہ میں ہم نے نہیں پایا، من اسے، اس امام کو ہم نے نہیں پایا، اس محدث کو ہم نے نہیں پایا، افصح لنا، کہ جس نے صراحت کی ہو ہمیں، کہ جس نے وضاحت کی ہو ہمیں، کس چیز کی صراحت کی ہو؟ فی جمیع ما جمعہ بالصحت، جی اپنی جمع کردہ تمام حدیثوں میں صحت کی صراحت کی ہو، اپنی جمع کردہ تمام احادیث میں انہوں نے صحت کا اہتمام کیا ہو،
اور صحت کی صراحت کی ہو، وضاحت کی ہو۔ ماضی کے ائمہ میں سے ایسا کوئی امام، ایسا کوئی محدث، ایسا کوئی عالم یہ ہم نہیں پاتے الا ہذین الامامین، سوائے ان دو اماموں کے، اور وہ بخاری اور مسلم ہیں۔ سوائے بخاری اور مسلم کے ماضی کے ائمہ میں سے، ماضی کے علماء میں سے ہم ایسا کوئی عالم، کوئی محدث نہیں پاتے کہ جنہوں نے اپنی جمع کردہ تمام احادیث اور تمام روایات میں صحت کی صراحت اور تصریح کی ہو، اور انہوں نے اہتمام کیا ہو سوائے ان دو اماموں کے، اور وہ بخاری اور مسلم ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ابن الصلاح فَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِكُلِّ ذَلِكَ، بِكُلِّ ذَلِكَ یعنی یہ جو ماقبل میں بخاری کا قول گزرا، فَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِكُلِّ ذَلِكَ مقاصد الكتاب وموضوعه، یہ تو بے شک ان سب اقوال سے مراد مقاصد الکتاب، کتاب کے مقاصد ہیں، وہ موضوعہ اور کتاب کا موضوع ہے۔ یعنی جو ان علماء نے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو کی ہیں ان کتابوں کے حوالے سے، خصوصاً بخاری کے حوالے سے، تو اس سے مراد جی ان کتابوں کا وہ مقصدی موضوع ہے، اور جس موضوع کے لیے ان ائمہ نے ان روایات کو جمع کیا ہے۔ وہ متون الابواب، اور ابواب کے جو متون ہیں، متون سے مراد یعنی احادیث کے جو متون ہیں، اور اس سے مراد ابواب کے متون ہیں، یعنی انہوں نے جو مختلف ابواب کے تحت جو حدیث کے متن ذکر کیے ہیں، تو اس سے مراد وہی متن ہے۔ دون التراجم ونحوها، نہ کہ ان ابواب کے جو تراجم ہیں اور عنوانات ہیں، ونحوها اور اسی طرح کی دیگر باتیں، معلق روایات وغیرہ یہ چیزیں۔ لأن فی بعضها ما لیس من ذلك قطعا، کیونکہ یعنی یہ ان کتابوں میں موجود ہر بات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ لأن فی بعضها، کیونکہ ان کتابوں کی بعض روایات وہ ہیں لیس من ذلك قطعا، کہ وہ جی اس باب میں سے یقینی طور پر نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان میں صحت کی وہ تمام شرائط جو ہیں وہ موجود نہیں ہے یقینی طور پر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بعض معلق روایات کی مثال دے رہے ہیں، مثل قول البخاری، جیسا امام بخاری کا یہ قول ہے، باب ما یذکر فی الفخذ، یہ باب ہے جی اس حوالے سے، فخذ ران کو کہتے ہیں، ران کے متعلق جو ذکر کیا جاتا ہے، یذکر فی الفخذ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ویروا، صیغہ تمریز کے ساتھ ابن عباس سے انہوں نے ذکر کیا ہے، یوروا، اور روایت کیا جاتا ہے، عن ابن عباس، یعنی اس میں وہ جزم اور وہ یقین نہیں ہے اور حکم نہیں ہے، اور روایت کیا جاتا ہے ابن عباس سے، وہ جرحدن اور جرحد سے، وہ محمد ابن جحش اور محمد ابن جحش سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر سے، الفخذ عورتن، کہ ران جو ہے یہ بھی سطر میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ روایت بخاری نے ذکر کی ہے، لیکن یہ حاشیے میں بھی اگر آپ دیکھیں 4 نمبر پہ، رواہ البخاری فی الصلاۃ باب ما یذکر فی الفخذ تعلیقا، بخاری نے اس روایت کو تعلیقا ذکر کیا ہے، یعنی یہ معلق روایت ہے۔ تو اب اس جیسی روایات کا تعلق کتاب کے اصل موضوع کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے ان ائمہ کا یہ قول کہ بخاری میں کوئی روایت جو ہے وہ صحیح کے ان تمام شرائط سے وہ کم نہیں ہے، تو اصل میں ان کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کے قول سے مراد وہی روایات ہیں کہ جو کتاب کے موضوع اور مقصد کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وقولہ، اور اسی طرح امام بخاری کا قول، فی اول باب من ابواب الغسل،
باب الغسل میں سے جو پہلا باب ہے اس میں امام بخاری کا، اور یہ بھی معلق روایت ہے، وقال بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، بہز ابن حکیم وہ اپنے والد سے اور وہ دادا سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ احق ان یستحیا منہ، اور اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ تو اس جیسی جو روایات ہیں فہذا، تو یہ سب روایات، یعنی اس جیسی جو روایات ہیں، قطعا یقینی طور پر، لیس من شرطی، یہ بخاری کی شرائط پر نہیں ہے، یعنی امام بخاری نے ان روایات کو دیگر فوائد کے لیے وہ لائے ہیں، اور ان روایات کا تعلق اصل کتاب اور اس کے موضوع کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض فوائد کے لیے بخاری نے ان معلقات کو اور ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ فہذا، تو یہ سب اس طرح کی جو روایات ہیں، قطعا یقینی طور پر لیس من شرطی ہی، یہ بخاری کی شرط پر نہیں ہے، ولذالک، اور اسی وجہ سے، ابھی ایک دوسری وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے لم یوردہ الحمیدی فی جمعہ بین الصحیحین، یہ جو ابو نصر الحمیدی ہے المتوفى 488 ہجری، اسی لیے وہ نہیں لائے ایسی روایات کو حمیدی اپنی الجمع بین الصحیحین میں۔ وجہ یہ ہے کہ ان روایات کا تعلق اصل کتاب اور موضوع کتاب اور مقصد کتاب کے ساتھ ہے نہیں۔ فعلم ذالک، اس بات کو جان لو، فإنہ مہم خاف، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ نہایت اہم ہے، اور خافن، اور یہ بہت مخفی بات ہے جو میں نے تمہیں بتا دی، یہ مخفی بات ہے اور بڑی چھپی بات ہے اور بڑی راز کی بات تھی جو میں نے تمہیں بتا دی، اور شاید یہ بات یہ تمہیں کسی اور جگہ پہ وہ نہ ملے، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ تو 8 اہم فوائد میں جو پہلی نوع کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آج ہم نے